ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، آج 31 دسمبر 2021 بروز جمعہ شمسی سال کا آخری دن ہے۔ اسے حسن اتفاق کہیں کہ سن 2021 کا آغاز 1 جنوری وہ بھی جمعہ تھا، اور آج اس سال کا آخری دن یہ بھی جمعہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ گزرا ہوا سال رب العالمین کے صحیفہ میں ہم سب کی کامیابی کا سال لکھا گیا ہو۔ سال کے اختتام پہ اور نئے سال کی ابتدا پہ ایک دو باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے سورج اور چاند کو بھی مذہب میں بانٹ دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، سورج بھی اللہ کی نشانی، چاند بھی اللہ کی نشانی۔ اللہ نے سورج کو اور چاند کو انسانوں کے لیے کئی فوائد کے واسطے بنایا۔ وہ فائدے بلا امتیاز مذہب، بلا امتیاز رنگ و نسل۔ مثلا رب العالمین نے سورج کو اور چاند کو روشنی کے لیے بنایا،
اب کوئی فرق نہیں رکھا کہ یہ مومنوں کو روشنی دے، پاکستان پہ اس کی روشنی کی کرنیں تو پڑیں، لیکن پاکستان کے ہمسایہ ہندوستان پہ نہ پڑیں۔ ایسا کوئی فرق رب نے نہیں رکھا۔ آسمان کے افق پہ چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی لمعانیت، چاند کی روشنی کو اللہ نے سب کے لیے بنایا۔ ایک فائدہ تو یہ روشنی کا دیتے ہیں، دوسرا فائدہ ماہ و سال کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے رب تعالی نے انہیں بنیاد بنایا ہے۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ سورۃ یونس، رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، ہم نے سورج کو روشنی کے لیے بنایا، چاند کو نور بنایا۔ چاند بھی روشنی کے لیے، سورج بھی روشنی کے لیے۔ وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور پھر ہم نے ان کے طلوع اور غروب کے اوقات طے کر دیے، کہاں سے طلوع ہو کے کہاں جا کے غروب ہوگا، کن کن راستوں سے گزرے گا، ان کا روٹ بھی طے کر دیا، منزل بھی طے کر دی۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل۔ آگے جملہ بولا لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سورج اور چاند کے ذریعہ لتعلموا عدد السنین، اپنے سالوں کی گنتی کو جان لو، والحساب، اور اپنے ماہ اور ایام کا حساب درست جان سکو۔ تو کیلنڈر کے لیے، ماہ و سال کی شناخت اور پہچان کے لیے اللہ نے نہ صرف سورج کو بنایا، نہ صرف چاند کو بنایا، بلکہ دونوں کو بنایا، دونوں کے اوقات طے کر دیے، بنایا ہوا رب کا ہے۔ تو اب ہم ایک نئی بحث چھیڑ دیتے ہیں، جی کوئی مجھے اس سال کے بارے میں مبارک نہ دے، کوئی مجھے اس سال کے بارے میں کچھ نہ کہے، یہ سورج شمسی سال کہلاتا ہے، یہ عیسائیوں کا ہے، اور جو چاند سے شروع ہوتا ہے وہ ہمارا ہے۔ بھائی عیسائیوں نے سورج کے اوپر کب سے قبضہ جما لیا؟ سورج بھی ہمارے رب کی دین ہے اور چاند بھی ہمارے رب کی دین ہے۔ رب تعالی نے سورج کو بھی ہمارے لیے اور چاند کو بھی ہمارے لیے، یہ کیلنڈر ہیں، ان کے اوقات ہیں، ان کے وقتوں کو رب تعالی نے شناخت اور پہچان کے لیے بنایا ہے۔ آپ غور کریں، بڑے مزے کی بات بتانے لگا ہوں۔ قرآن پاک نے بظاہر تو وقت جاننے کے لیے، واقعی ان سے اوقات معلوم ہوتے ہیں، کیا ٹائم ہوا جی ابھی ہم دیکھیں گے، یہ جو گھڑیاں ہیں یہ گھڑیاں تو اس سورج کی رفتار کے مطابق بنائی گئی ہے۔ ہماری بہت ساری عبادتیں، ان کی شناخت کچھ کی سورج کے ساتھ اور کچھ کی چاند کے ساتھ۔
یوں نہیں ہوا کہ سورج ہم دیکھ دیں یہودیوں کو بس تمہارا ہو گیا اور چاند ہمارا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری عبادتیں اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑی اور بہت ساری عبادتیں اللہ نے ہماری چاند کے ساتھ جوڑی۔ اب ان میں کیسے پتا چلے کہ کون سی سورج کے ساتھ اور کون سی چاند کے ساتھ؟ کچھ عبادتیں ہیں روزانہ کی بنیاد پہ اور کچھ عبادتیں ہیں سالانہ کی بنیاد پہ۔ جو عبادتیں روزانہ کی بنیاد پہ ہیں وہ اللہ نے سورج سے جوڑ دی، کیونکہ سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے، اور جو عبادتیں چاند کے سالانہ ہیں وہ اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑ دی۔ اب دیکھیں نماز فجر، اس کا انتہائی وقت کون سا ہے؟ سورج بتائے گا۔ انتہائی وقت نماز فجر کا کہ جس کے بعد نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ چاند سے کہ سورج سے؟ کیا مسئلہ علماء بتاتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ سورج طلوع ہو رہا ہو تو مکروہ ہے، اور جب طلوع ہو چکا اللہ پاک ہم کو ذوق شوق عطا فرمائے کہ ہم نوافل بھی پڑھیں۔ جی اشراق کا وقت ہو گیا کہ نہیں؟ یہ اشراق کا وقت ہمیں کون بتائے گا؟ سورج۔ سورج سے پتا چلے گا کہ اشراق کا وقت ہو گیا۔ جی چاشت کے نوافل پڑھنے ہیں، اس کا وقت کیسے پتا چلے گا؟ سورج سے۔ ظہر کا وقت ہوا کہ نہیں؟ جی ابھی نہیں ہوا، کیوں؟ ابھی زوال نہیں ہوا۔ زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ زوال کس کا ہوتا ہے؟ سورج کا۔ زوال کا معنی ہوتا ہے عروج پہ جا کے پستی کی طرف آنا، اسے زوال کہتے ہیں۔ ہر آدمی کی زندگی میں ایک عروج ہے اور ایک زوال ہے۔ سورج کا بھی ایک عروج ہے، یہ اپنے انتہائی بلندی پہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ پستی پہ آنا شروع ہوتا ہے۔ جب بلندی پہ پہنچ کے اسے کہتے ہیں نصف النہار، کہ دن آدھا ہو گیا، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دو پہر۔ یہ دو پہر کیا ہوتا ہے؟ پہر کہتے ہیں وقت کو۔ چار وقت ہوتے ہیں، چار وقت۔ دوپہر کے بعد کون سا آتا ہے؟ سپہر۔ سپہر کا معنی کیا؟ سے تین کو کہتے ہیں، تیسرا وقت۔ یعنی دن کے چار حصے ہیں تو دو پہر یعنی دو حصے دن کے گزر گئے۔ دو تین گھنٹوں کے بعد اب کیا وقت ہے؟ جی سپہر، تیسرا پہر۔ تو یہ سورج بتا رہا ہے کہ آپ کی نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ جی عصر کا وقت کب ہے؟ یہ بھی سورج بتا رہا ہے کہ سورج کی کرنوں سے جو سائے پڑتے ہیں یہ ڈبل ہو جائیں، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ جی نماز مغرب کب پڑھنی ہے؟ یہ بھی کون بتائے گا؟ اللہ نے اس کے لیے بھی سورج کو معیار بنایا کہ سورج ڈھل جائے تو نماز، سورج غروب ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ عشاء کا وقت کب ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے اوپر ایک سرخی آتی ہے، اسے شفق کہتے ہیں۔ مغرب کی طرف آپ دیکھیں، سورج غروب ہونے جدھر غروب ہوتا ہے اس کے وقت آپ آسمان پہ دیکھیں تو آسمان کے اوپر ایک سرخی چھاتی ہے، اس سرخی کو شفق احمر کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے
کہ شفق احمر جب ختم ہو جائے تو پھر نماز عشاء ختم ہے، یعنی سورج کے اثرات، سورج کی سرخی ختم ہو جائے تو نماز عشاء شروع۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، یہ ابھی سورج کے اثرات ہیں تو نماز مغرب کا وقت ہے۔ اس کے بعد ایک آسمان کے اوپر سفیدی چھاتی ہے، اسے شفق ابیض کہتے ہیں۔ جب وہ شفق ابیض ڈھل جائے تو پھر کہیں گے کہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ تو روزانہ کی جو ہماری عبادتیں ہیں، اللہ نے ان عبادتوں کا ریکارڈ اور شناخت کس کے ساتھ جوڑا؟ اب یہ یہودیوں کا ہو گیا، عیسائیوں کا ہو گیا۔ کیوں دیں ہم سورج ان کو؟ اللہ نے ہماری عبادتیں، اچھا رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان سحری کھا لی، سحری کھانے کے بعد دن چل رہا ہے، جی کب افطاری کب ہے، روزہ کب پورا ہوگا، 1 گھنٹہ رہ گیا، کس چیز میں؟ سورج غروب ہونے میں۔ تو اللہ نے ہمارے صوم کو، روزے کو بھی سورج کے ریکارڈ کے ساتھ رکھا۔ آپ حج پہ چلے جائیں، حج کے اندر بہت سارے ارکان، ان کی شناخت اور پہچان بھی اللہ نے سورج کی چال کے مطابق رکھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، کچھ عبادتیں روزانہ کی بنیاد پہ اور کچھ عبادتیں سالانہ کی بنیاد پہ۔ جو روزانہ کی عبادتیں ہیں، اللہ نے ان کی شناخت اور پہچان کے لیے سورج کی ڈیوٹی لگائی، اور جو سالانہ کی بنیاد پہ ہیں ان کی شناخت اور پہچان کے لیے چاند کی ڈیوٹی لگائی۔ رمضان شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کس کو دیکھ کے روزے رکھنے ہیں؟ جی سومو، روزے رکھو لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کے، وافطروا، جی آج روزے کب ختم ہو رہے ہیں؟ اعتکاف والے انتظار میں ہیں کس چیز کے؟ چاند طلوع ہوا کہ نہیں ہوا، چاند نکلا کہ نہیں نکلا۔ 25ویں کے بعد بحث شروع ہو جاتی ہے، جی اس دفعہ چاند کس تاریخ کو آئے گا، جی 29 کو کہ 30 کو۔ تو ہمارا یہ روزے سال کے بعد آتے ہیں۔ رب تعالی نے اس کا ریکارڈ چاند کے ساتھ، عید سال کے بعد آتی ہے تو اللہ پاک نے عید الاضحیٰ کا اور عید الفطر کا ریکارڈ چاند کے ساتھ رکھا۔ قربانی کا ریکارڈ سال کے بعد آتی ہے، اللہ نے اس کا ریکارڈ بھی چاند کے ساتھ رکھا۔ صاحب نصاب آدمی زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ روزانہ ادا نہیں ہوتی بلکہ زکوٰۃ بھی سال کے بعد دینی ہوتی ہے، تو اس کا حساب اور نصاب بھی اللہ نے چاند کے ساتھ رکھا۔ اصلاً یہ ہے کہ چاند کے حساب سے یہ خیال کیا جائے کہ میں صاحب نصاب کب ہوا اور کب میرا سال پورا ہو رہا ہے تو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو زکوٰۃ کا نصاب بھی چاند کے اعتبار سے، تو سورج اور چاند رب تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے روشنی کے لیے بھی بنائے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تمہارے کیلنڈر بھی اس کے مطابق، تاکہ تم اپنی عبادتوں کے اوقات بھی جان لو، اپنے ماہ و سال کے اوقات بھی جان لو۔ یہ میں نے اس لیے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اہم ایشوز ہیں، ہمارا کفار کے ساتھ اہم ایشو پہ اختلاف ہیں۔ عیسائیت کیا ہے، یہودیت کیا ہے، مجوسیت کیا ہے، ان عنوانات کے اہم موضوع ہیں۔ ہم انہیں چھوڑ چھاڑ کے، ان کا پتہ نہیں ہوتا یہ 1 جنوری شروع ہو رہی ہے،
تو ہم اس سن کو بانٹنے لگ جاتے ہیں. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، بھرا پڑا ہوگا. کوئی کہے گا بس یہ ان کا سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا تو محرم ہے. او بھائی محرم یہ اللہ نے شناخت کے لیے رکھے ہیں، ان کا کوئی مذہب یہ کسی مذہب کا نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چاند کا جو سال ہے اس کے موجد مسلمان ہیں، اس کے بانی مسلمان ہیں. قمری کیلنڈر کو مسلمانوں نے وجود بخشا، اور یہ جو شمسی کیلنڈر ہے اسے عیسائیوں نے نہیں بنایا. یہ بھی ذہن میں رہیے، عیسائیوں نے نہیں بنایا. عیسائی تاریخ سن 2022 اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو یہ سن 2022 سے شمسی قمر کیلنڈر نہیں ہے. سن عیسوی اور چیز ہے، شمسی کیلنڈر اور چیز ہے. سورج کو سامنے رکھتے ہوئے کیلنڈر بنانا، خود قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے پہلے دن سے جب آسمان و زمین بنائے، اللہ پاک نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے ہاں پہلے دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان 12 کو کیلنڈر میں لانے کے لیے ہر دور کے اندر لوگوں نے کوشش کی. تو خیر یہ بات تو ہو گئی اس پہلو سے کہ سورج بھی ہمارا اور چاند بھی ہمارا، ہماری عبادتیں ان سے جڑی ہوئی ہیں. اگلی بات جو بڑی اہم میں نے کرنی ہے، جو اہم جس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، وہ یہ جو سال پورے ہوتے ہیں، نیا سال شروع ہوتا ہے، ان کے اختتام پہ اور نئے سال کے شروع پہ سال اختتام کر رہا ہو تو 2 چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے. ایک محاسبہ اور ایک مراقبہ. محاسبہ کا معنی یہ ہے، محاسبہ میں اپنی زندگی کے اعمال کا محاسبہ کروں کہ میرا یہ سال اعمال کے لحاظ سے کیسا گزرا. دنیا میں کوئی ادارہ ایسا نہیں جو سال کے اختتام پہ اپنا محاسبہ نہ کرے. دکاندار اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ اس سال میں نے کتنے لاکھوں کا یا کتنے کروڑوں کا کاروبار کیا، اور اس کاروبار میں مجھے بچا کیا، نفع کیا ہوا، نقصان کیا ہوا، میری مارکیٹ میں شناخت بڑی کہ نہیں بڑی، میرا کاروبار پھیلا کہ نہیں پھیلا. ایک دکاندار محاسبہ کرتا ہے، فیکٹری مالک محاسبہ کرتا ہے، حکومتیں محاسبہ کرتی ہیں. وہ سارے کے سارے محاسبے ہوتے ہیں اپنے روپے کے چکر مکر کے. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ اعمال کرے، محاسبہ نفس کرے کہ سن 2021 1 جنوری کو میں اخلاقی طور پہ، علمی طور پہ، کردار کے لحاظ سے کہاں کھڑا تھا، اور آج یہ سال پورا ہو رہا ہے آج کہاں کھڑا ہوں. اس کو کہتے ہیں محاسبہ. یہ محاسبہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ روزانہ ہونا چاہیے. صبح جب ہوتی ہے تو رات کو سونے سے پہلے ہر شخص اپنے پورے دن کا محاسبہ کرے، اور پھر ہر ہفتے ہونا چاہیے کہ میرا یہ ہفتہ جمعہ سے لے کے اس جمعے تک میرا پورا ہفتہ کیسا گزرا. ہر مہینے ہونا چاہیے اور ہر سال ہونا چاہیے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ،
تاکہ تم حساب جانو. حساب کا ایک معنی تو وہی جو ہم روپے پیسے کے لیتے ہیں، جبکہ حساب کا ایک معنی محاسبہ. لفظ محاسبہ بھی حساب سے ہے. تم اپنے اخلاق کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو. قیامت کے دن انسان سوال ہوگا. وہ چند چیزیں ہیں. پہلا سوال یہ ہوگا، حدیث مبارکہ میں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان 5 کا حساب ہوگا، ان 5 کا محاسبہ کیا کرو. شبابہ کا قبل حرمک، اللہ نے جوانی دی ہے، ابھی بڑھاپا نہیں آیا. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. آج لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ بجلی آنے کا وقت یہ ہے اور جانے کا وقت یہ ہے، اور جب پتا ہے کہ کل چھٹی ہے لائٹ کی، کل نہیں ہوگی، تو ایک دن پہلے اپنے گھروں کی ٹینکیاں بھر لیتے ہیں. کپڑے پریس کرنے ہوں تو پریس کر لیتے ہیں. جو کام بجلی سے وابستہ ہیں وہ پہلے کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آج کے دن کو غنیمت جانو، کل لوڈ شیڈنگ ہے. تو جیسے تم ان دنوں کی ان سہولتوں کو صبح کھانا بنا لو اس لیے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، شام کو جلدی کھانا بنا لو، 6 بجے کے بعد گیس نہیں ہوگی. گویا کہ گیس ہونے کے وقت کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں گیس جانے سے پہلے. تو حدیث مبارکہ آتی ہے اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے. اس لیے کہ جوانی میں انسان جو اعمال جتنے خوبصورت کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی، فرمانے لگے جوانوں اب تم براہ راست اپنی جبین زمین پہ رکھ کے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہو، اسے غنیمت جانو. وہ وقت آنے سے پہلے جب تم ترسو گے کہ میں سجدہ زمین پہ کروں، مگر اشاروں سے ہوگا. چیئر پہ بیٹھ کے وہیں پہ یوں جھک رہے. جو اس جبین کے زمین کے اوپر جھکنے کی شان ہے وہ اشارے میں تو نہیں آئے گی. اغتنم خمسن قبل خمس، شبابہ کا قبل حرمک، صحت کا قبل عافیت قبل مرضک. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. صحت کے ایام کو غنیمت سمجھ لو. اللہ پاک نے کھڑے ہونے کی ہمت دی ہے اس لمحے سے پہلے کہ بندہ کھڑا نہ ہو سکے بیٹھے. اللہ پاک نے بیٹھنے کی ہمت دی ہے اس لمحے سے پہلے کہ بندہ بیٹھ ہی نہ سکے، صاحب فراش ہو جائے. ایک عرب کا شاعر تھا، بوڑھا ہو گیا. جب بوڑھا ہوا ایک دن اپنے من موج میں بیٹھا ہوا ہے اور یوں کہہ رہا ہے لائت الشباب یعودنی، کاش میری جوانی پلٹ کے آ جائے، کاش میری جوانی لوٹ کے آ جائے، واپس آ جائے. کیوں آ جائے؟ اس نے عجب بات کہی، کہنے لگا کاش کہ میری جوانی لوٹ کے آئے، میں جوانی کو بڑھاپے کی شکایتیں لگاؤں، جوانی کو بڑھاپے کی شکایتیں لگاؤں کہ اے جوانی جب تو تھی آنکھوں کی بینائی بھی پوری، کانوں کی سنوائی بھی پوری، ہاتھوں کی قوت بھی پوری، پاؤں کی طاقت بھی پوری، دوڑنا بھی پورا، اٹھنا بھی پورا، پوری جوانی تھی، شباب تھا، طاقت تھی، دوستوں کی محفل تھی، رشتہ داروں کا جھرمٹ تھا، دھن دولت تھی، ہر چیز تھی. جوانی تیرے ہوتے ہوئے
تیرے ہوتے ہوئے حسن بھی تھا، شباب بھی تھا، کمال بھی تھا، لیکن اے جوانی جب سے تو رخصت ہوئی ہے بڑھاپے نے گھیرا تو بڑھاپے نے میری آنکھوں سے میری بینائی کمزور کر دی، بڑھاپے نے میرے کانوں کے سننے کی طاقت کمزور کر دی، اور بڑھاپے نے میری زبان کا بولنا وہ فصاحت و بلاغت جس وقت میں مجمع میں بولا کرتا تھا لوگوں پہ سناٹا چھا جاتا، اتنی صاف قوت گویائی تھی، مگر آج زبان ہکلاتی ہے، آج زبان بولتی ہے تو لفظ پورا ادا نہیں ہوتا، تو میں جوانی شکایتیں لگاؤں بڑھاپے کی جوانی کو کہ جوانی آج میرے ہاتھوں میں راشا آ گیا، آج پاؤں ڈگمگانے لگ گئے، آج رشتہ دار وہ نئے رشتہ دار بنا رہے ہیں، آج دوستوں کی محفلیں چھوٹ چکی ہے۔ تو میرے دوستوں یہ ہے محاسبہ کہ ہم آنے والا وقت وہ تو جب آ رہا ہے گزرے وقت کا پورا پورا محاسبہ کریں کہ میرا 1 جنوری 2021 کا دن شروع ہوا اور آج 31 دسمبر 2021 سال کا آخری دن ہے، میں اس دن کہاں تھا اور آج کہاں کھڑا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، یہ محاسبہ کا وصف جس آدمی کی بھی عادت بن جائے، جس شعبے میں بھی بن جائے، وہ کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، وہ کبھی خسارہ نہیں کھاتا۔ آپ سارے کسی نہ کسی کاروبار میں جڑے ہوئے ہو، کیا خیال ہے کاروباری حضرات محاسبہ کرتے ہیں کہ نہیں اپنے کاروبار کا؟ جی دکاندار کرتا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ کرتا ہے، اور جو کرتے ہیں وہ سنبھلتے ہیں۔ اگر انہیں پتا چل جائے کہ پچھلے ماہ ہماری سیل 5 لاکھ ہوئی اور اس مہینے 3 ہوئی، کیوں ہوئی؟ کیوں کمی آئی؟ اور اگر یہ پتا چل جائے کہ سیل پچھلے مہینے 5 لاکھ تھی اور اس کا نفع 1 لاکھ، اس دفعہ بھی 5 لاکھ ہے اور نفع اس کا 40,000، پھر بھی سوچیں گے یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ ذمہ دار سوچتا ہے کہ میں نے گندم کا بیج وہی ڈالا جو پچھلے سال ڈالا تھا، رقبہ بھی وہی، بیج بھی وہی، زمین بھی وہی، پانی بھی وہی، لیکن پیداوار گزشتہ سال 50 بوری، اس سال 40، یہ کیوں؟ وہ کیوں کی وجوہات تلاش کرتا ہے اور سنبھلتا ہے۔ اللہ نے ماہو سال سنبھلنے کے لیے ان کا نظام بنا دیا، تو محاسبہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ آئیے آج ہم اس عزم کریں، ارادہ کریں، ہم اپنے گھروں میں جا کے تنہائی میں بیٹھ کے ہم اپنا 2021 کا محاسبہ کریں گے۔ اللہ کی قسم آپ کر کے دیکھیں، یہ فائدہ کی چیز ہے، گھاٹے کی نہیں۔ اگر محاسبہ کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ میرا گزشتہ سال میرے اعمال کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کے لحاظ سے وہ بہتر تھا اور یہ کم گیا ہے، تو سنبھلنے کا موقع ملے گا۔ سنبھلنے کا موقع، ہم اپنی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ تو ایک عمل ہے محاسبہ، اور دوسرا عمل میں نے بتایا جو آنے والے سال کے لحاظ سے ہے، وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا معنی ہوتا ہے خیر کے اعمال کی تدبیر کرنا۔ تدبیر کرنا۔ حکومتیں بجٹ بناتی ہیں، اگلا سال ہم نے یوں گزارنا ہے، فیکٹریوں والے، کارخانوں والے بجٹ بناتے ہیں۔ ہم اپنے اگلے سال کا مراقبہ کریں کہ میں نے آئندہ سال یہ جو کل شروع ہو رہا ہے، میں نے اس سال ہدف طے کریں اپنے اعمال کا، ہدف طے کریں اپنی نیکیوں کا، میں نے اس ہدف تک پہنچنا ہے۔
میں حرم شریف غالباً مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، تسبیح میرے پاس، میں تسبیح کر رہا ہوں، اور تسبیح بھی وہ جس کے اوپر گنتی آ جاتی ہے۔ ایک نوجوان آ گیا، غالباً فیصل آباد سے تھا، وہ مجھے کہنے لگا، شکل سے دیکھ کے پاکستانی ہو؟ میں جی۔ لگتا ہے پنجابی بھی ہو؟ میں کہ ہاں جی۔ کون سے علاقے سے؟ میں نے کہا گجرانوالہ سے۔ اس نے کہا میں فیصل آباد سے ہوں۔ اب یہ کرنے کے بعد اگلا جملہ اس نے کہا، رب نال بھی حساب کتاب رکھے آجے، اللہ نال بھی حساب کتاب گن گن کے دیندے لیندے ہو، اللہ نو گن گن کے دیندے لیندے ہو۔ اس نے ٹوک کی کس پہ؟ میری تسبیح پہ۔ میں نے کہا کہ اللہ ہی چاہتا ہے حساب کتاب رکھو، اللہ ہی چاہتا ہے حساب کتاب رکھو، تاں رکھیا ہے۔ کنیاں رکعتاں پڑھیاں جے نماز دیاں؟ ظہر کی نماز پڑھ کے ہٹے تھے یہ 4۔ میں کہ 4 دا ریکارڈ کیوں رکھیا ہے؟ یہ کیوں 4 دا رکھیا جے؟ یہ کنے دسیا ہے؟ یہ اللہ نے ہی دسیا ہے کہ اس ٹائم 4 پڑھنیاں جے، فجر ٹائم 2 فرض پڑھنے جے، مغرب ٹائم 3 پڑھنے جے۔ یہ ریکارڈ کنے دسیا ہے؟ یہ گنتی تعداد کنے دسی؟ اللہ پاک روزے انے رکھنے جے، روزیاں دی تعداد بھی اللہ پاک دس رہے نے، رکعتاں دی تعداد بھی اللہ پاک دس رہے نے، سجدیاں دی تعداد بھی اللہ پاک دس رہے نے کہ 2 سجدے کرنے ایک رکعت وچ، 3 نہیں 4 نہیں۔ یہ ریکارڈ رکھ دیو، جے بھول جاؤ تو پھر مسئلے پوچھ دیو جی میں بھول گیا ماں، رکعتاں 3 پڑھیاں کہ 4، رکعتاں 4 پڑھیاں کہ 5، میں بھول گیا مولانا مسئلہ دسو، یہ کیوں کر دیو؟ یہ ریکارڈ اللہ نے ہی دسیا ہے۔ یہ ریکارڈ کس نے بتایا ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ایک ہدف ملتا ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور میں نے اس سے اوپر جانا ہے، اس سے اوپر جانا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں 10,000 بار ہر روز جب تک مدینہ شریف میں ہوں درود شریف پڑھوں گا ایک دن میں، اور اگر کسی دن کم ہو تو مجھے فوراً پتا چل جائے کہ آج مجھ سے سستی ہوئی ہے، زیادہ ہو جائے تو خوشی ہوگی۔ تو یہ ہے اپنا نظم بنانا۔ تو سال گزر گیا، اس کا محاسبہ کرنا ہے، اور کل ہم نئے سال کی تاریخ میں شروع ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے اپنی ترجیحات طے کرنا، اپنے اہداف طے کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا کہ میں اخلاقی طور پہ اس وقت یہاں ہوں، آگے بڑھوں گا، میں اس وقت اس سٹیج پہ ہوں، آگے جاؤں گا، میں فرض پڑھتا ہوں، سنت بھی پڑھوں گا، سنتیں پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھوں گا، میں قرآن پاک کا نصف پارہ پڑھتا ہوں، میں انشاءاللہ اگلے سال روزانہ 1 پارہ پڑھا کروں گا۔ ہدف طے کرنا اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہونا، یہ ماہ و سال کا نظام اللہ نے اس لیے بنایا۔ اس لیے ہم اس پہلو سے ان سالوں کے ختم ہونے کو اور نئے شروع ہونے کو اس پہلو سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔